السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سرکاری نوکری تھی۔ 4 بہنوں کی شادی کرتے کرتے میری عمر 35 سال ہو گئی۔ اب لوگوں کے طعنے سن کر اماں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کر دی۔ اب میں اپنی بیوی سے محبت جتاتا تو اماں خوب چڑھتی۔ ایک دن آفس سے گھر لوٹا تو بیوی غائب تھی۔ اماں روتے پیٹتے کہنے لگی تیری بیوی بھاگ گئی۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ تو بڑی بھولی بھالی اور سادہ تھی۔ میں صدمے سے چور جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، میری نظر ایک چیز پر پڑی جسے دیکھتے ہی میرے ہوش فنا ہو گئے۔ وہ میری بیوی۔ کسی مرد کے لیے یہ دکھ سب سے بڑا ہے کہ اس کی ہم سفر، اس کی بیوی جسے اسے ہر حال میں خوش رکھا ہو، اچانک ہی اسے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے یہی خبر سنائی گئی تھی۔ میری ماں نے کہا تیری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ جو عورت صبح مجھے دروازے تک آ کر یہ بول کر رخصت کر کے گئی کہ جلدی آ جائیے گا، آپ کی بہت یاد آتی ہے، وہ میرے واپس آنے تک بھاگ کیسے سکتی تھی؟ کیا وہ اتنا بڑا ڈرامہ رچا سکتی تھی؟ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو آج کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ کیا وہ بڑی خوشخبری یہ تھی؟ میری تو پوری دنیا ہی الٹ گئی۔ لیکن جب کمرے میں آیا تو سامنے ایک ایسی چیز پڑی تھی جس کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ مجھے جو خبر سنائی گئی ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ بستر پر میری بیوی کی۔ میرا نام اجمل ہے۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ گھر میں میری ماں کے سوا کوئی مرد نہیں تھا۔ باپ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ غربت نے ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ میری ماں دن رات محنت کر کے ہمیں پالتی رہی۔ میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ بہنیں چھوٹی تھیں، کسی کو تو کمانا تھا۔ میں نے ایک ورکشاپ میں چھوٹے کا کام کیا۔ کسی نے پرزے تھمائے، کسی نے گریس میں بھیگے ہاتھ کالے کپڑے چکنائی میں لپٹے رہتے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ میں نے سکریپ خریدنا شروع کیا، کبھی کبھار نیا مال بھی بیچنے لگتا۔ سڑک کنارے ایک چھوٹے سے سٹور سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ پرانا لوہا، نٹ بولٹ، تاریں، ہر چیز بیچتا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا، شام اندھیرے میں واپس لوٹتا۔ نہ کوئی دوست، نہ سیر و تفریح، بس کام کام۔ سٹور کی دیواریں ہی باتیں کرتا، اور کبھی کبھی ماں آ کر دوپہر کو کھانا پکڑاتی، پھر چلی جاتی۔ میں نے کبھی نوکر نہیں رکھا کیونکہ تنخواہ دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ہر چیز خود کرتا۔ گاہک آتا، میں مسکرا کر چیز دکھاتا، تولتا، پیسے لیتا۔ دن میں 100 بار جھکتا، اٹھتا، بھاگتا، شام تک تھک کر چور ہو جاتا۔ سٹور سے جو بھی بچتا وہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ بہنوں کے لیے کپڑے لاتا، کتابیں لاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جیتا رہا۔ دن، مہینے، سال بن گئے۔ میرے ہاتھوں سے عمر پھسلتی گئی۔ 3 بہنوں کی شادیاں کی، ایک ایک کر کے رخصت کیا۔ دل چاہتا تھا خوش ہو جاؤں، پر کمر پر بوجھ بڑھتا گیا۔ چہرے پر جوانی کے اثار مٹ گئے، وزن بڑھ گیا، رنگ دب گیا۔ آئینہ دیکھتا تو پہچان مشکل ہو جاتی۔ لوگ طنز کرتے، کہتے بیٹا کمانے کی مشین بنا دیا، بیٹیوں کو پہلے بیاہ دیا، بیٹا بوڑھا ہو گیا۔ ماں تنقید سن کر بے چین ہو گئی، دل میں باتیں رہنے لگیں۔ ایک دن اس نے کہا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، کچھ نہیں بولا، بس سر ہلا دیا۔ ماں نے رشتہ تلاشنا شروع کیا، بہت رشتے آئے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی کہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی آئے گی تو بیٹے کو اپنے قابو میں کرے گی۔ آخر کار ایک انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی مریم کا رشتہ آیا۔ ماں نے ہاں کر دی کیونکہ نہ کوئی جہیز مانگا، نہ کسی قسم کا مطالبہ رکھا۔ ماں خوش تھی کہ لڑکی سیدھی سادی ہے، کم پڑھی لکھی ہے۔ میں نے پہلی بار اس کے بارے میں سوچا تو دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ میں چاہتا تھا کوئی میرا انتظار کرے، میں گھر آؤں تو کوئی میرے لیے دروازہ کھولے، میں تھکا ہوا آؤں تو کوئی پانی دے، میری باتیں سنے، میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ مریم سے ملاقات شادی کے دن ہی ہوئی۔ سفید لباس میں لپٹی وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، چپ چاپ نظریں جھکائے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نرم سا چہرہ، خاموش آنکھیں۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم اب تنہائی ختم ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میں سٹور بند کر کے جلدی آ گیا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، وہ سونے کا سیٹ تھا جو میں نے کئی مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر بنوایا تھا۔ میں نے اسے وہ سیٹ دکھایا، اس کے ہاتھ میں رکھا اور کہا
یہ کسی کو نہ دکھانا، صرف میرے لیے رکھنا، صرف میرے سامنے پہننا۔ اس نے بات سنی خاموشی سے اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کتنی اچھی بیوی ملی ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی مان نہیں، پہلے دن سے ہر بات ماننے والی بیوی میرے لیے نعمت تھی۔ میرے چہرے پر سکون تھا، میں نے کئی سالوں بعد ایسا سکون محسوس کیا تھا۔ دل میں خوشی تھی کہ اب میری زندگی بدل جائے گی، اب کوئی میرا ہوگا جو میری زندگی میں خوشبو بھر دے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شادی صرف خوشبو نہیں، طوفان بھی لاتی ہے، ایک ایسا طوفان جو انسان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے، ایک وعدہ، ایک خواب، ایک رشتہ، سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ولیمے کے اگلے دن میں نے سارا حساب کتاب سمیٹا، سٹور کی سیل بند کی، کچھ ضروری بل چکائے۔ شام کو ماں کے سامنے بیٹھ کر پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، ماں، میں مریم کو ہنی مون پر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے جیسے زمین ہل گئی ہو۔ اماں نے فوراً دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے، کہنے لگی، توبہ ہے، جوان لینے ہیں تم نے، ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی سے بیوی کو لے کر سیر سپاٹے پر نکلنے کی باتیں کرنے لگے ہو۔ میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگا، پھر نرمی سے کہا، اماں، ساری بہنیں بھی تو شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ ہنی مون پر گئی تھیں، آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، میری باری آئی تو مسئلہ ہو گیا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دبی آواز میں بولی، اجمل، تیرا جانا نہیں بنتا، تو کوئی 19-20 سال کا لڑکا نہیں ہے، 35-36 سال کا بندہ ہے، تجھے اب ہنی مون کا کیا شوق؟ میں نے تلخی سے جواب دیا، اماں، پھر آپ نے میری شادی اتنی لیٹ کیوں کی؟ میرے دل کی بات سن لیتی تو شاید آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں کو میری بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، اب تو بیوی کی زبان بولنے لگا ہے، تیرے منہ میں تو جواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو مریم میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے اماں سے بات کی تھی لیکن وہ مان نہیں رہی، اس لیے ہمیں کہیں باہر جانے کا ارادہ ملتوی کرنا ہوگا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، کوئی بات نہیں، مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مجھے اس کے صبر اور سمجھداری پر حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت بھولی اور معصوم لڑکی تھی، جس نے آتے ہی پورے گھر کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ صبح اٹھتی تو میرے لیے ناشتہ تیار ہوتا تھا، پورے گھر کی صفائی کرتی، اماں کے نخرے سہتی، کچن سنبھالتی، دوپہر میں اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، شام کو میرے لیے چائے بناتی۔ جب میں اسٹور سے لوٹتا تو دروازے پر کھڑی ملتی۔ وہ تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک میں نہ آ جاؤں، اور کھانے میں ہمیشہ میری پسند کی چیزیں ہوتی۔ وہ اتنی محبت سے میری خدمت کرتی کہ مجھے لگتا جیسے میں کوئی موٹا تھکا ہارا 35 سال کا دکاندار نہیں، بلکہ 25 سال کا کوئی نواب ہوں جس کے ناز اٹھانے والی کوئی ملکہ ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آنے لگا تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے منصوبے بناتا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میری یہ خوشی شاید اماں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں بلا وجہ مریم سے الجھنے لگی ہیں، کبھی چائے میں چینی زیادہ ہونے کا بہانہ، کبھی کمرے میں جھاڑو نہ لگنے کا بہانہ، کبھی اس کے کپڑوں پر اعتراض، کبھی اس کے انداز پر طنز، جیسے وہ بہو نہیں کوئی نوکرانی ہو۔ کبھی کبھی ان کے رویے سے مجھے لگتا جیسے ان پر کوئی فرض عائد ہے کہ بہو سے جھگڑا کرنا ہے، ورنہ شاید گھر میں برکت نہیں اترے گی۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ وہی ماں ہے جو میری ہر بات کو سمجھتی تھی۔ اب کیوں نہیں سمجھتی کہ میرا سکون اسی لڑکی کے ساتھ جڑا ہے جس سے وہ الجھ رہی ہیں؟ مریم ہر بات پر خاموش رہتی، کوئی جواب نہیں دیتی تھی، چپ چاپ آنکھیں جھکائے اماں کی باتیں سن لیتی۔ اس کی خاموشی مجھے چبھنے لگی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا، تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ اپنا دفاع کرو۔ لیکن وہ کہتی، اماں ہیں، کچھ کہہ دوں گی تو آپ کو برا لگے گا، مجھے آپ کا سکون چاہیے، اسی لیے کچھ نہیں بولتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جتنا میں اس کا خیال کرتا، جتنا پیار جتاتا، اماں اتنا ہی اس سے دور ہوتی جاتی۔
میری ماں کی نظروں میں وہ پیار ایک جرم بن چکا تھا۔ ماں کی خاموشی میں تلخی آ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کے سکون سے جلنے لگی تھیں۔ انہیں لگتا جیسے میں ان سے دور ہو رہا ہوں، حالانکہ میں تو صرف خوشی کا ایک لمحہ جی رہا تھا جو میری زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ ماں کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا اور میں بیچ میں کچلا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے سکون کی قیمت ماں کی ناراضگی میں ادا کروں یا بیوی کے حق میں خاموش رہوں۔ ہمارے کمرے کا ماحول ایک نعمت تھا، ایک سکون تھا، ایک پناہ تھی جو باہر کی ساری تلخیاں چپ چاپ جذب کر کے بھی اندر محبت کا چراغ روشن رکھتا تھا۔ ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، دنیا کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، ہم اپنے کمرے کا ماحول خراب نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح باہر کا ہر فرد اپنی الجھنوں میں گھرا رہتا ہے، ہم بھی اپنی ذمہ داریوں اور رشتوں میں الجھیں، لیکن کمرے کے دروازے بند ہوتے ہی سب کچھ باہر چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہی ہمارا اصل گھر ہے، یہی ہمارا اصل وقت ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے دل کی بات سن سکتے ہیں۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے کمرے کی یہ ہنسی، یہ خاموش باتیں، یہ نرم لمحے کسی کو گوارا نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ماں روز رات کو ہمارے کمرے کے دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہوتی تھی۔ میری بیوی نے ایک دن دھیرے سے بتایا کہ اماں روز رات کو آہستہ قدموں کے ساتھ آتی ہیں اور دروازے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کی ہنسی سن کر بہت ناراض ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن بیوی کے لہجے میں خوف اور تجربہ بول رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں وہم ہوا ہوگا، لیکن میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ چکی تھی، کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار ایسے قدموں کی آہٹ سنی تھی، جیسے کوئی ہمارے کمرے کے باہر سے گزرا ہو، جیسے کوئی رک کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی دروازہ کھول کر دیکھ لوں کہ کون ہے، کیونکہ اندر کا امن مجھے زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے اس بات پر پردہ ڈالنا بہتر سمجھا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے یہ بات زبان پر لے آئی تو یہ آگ پورے گھر میں لگ جائے گی، اور سب سے زیادہ جلے گی میری بیوی، جو پہلے ہی اماں کے ہر وار کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میں بہنوں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ماں سے بھی زیادہ سخت تھیں۔ ہر ایک نے اپنے سسرال میں اپنا راج قائم کر رکھا تھا۔ اگر میں ان سے کہتا کہ اماں کو سمجھاؤ تو وہ الٹا مجھے ہی سمجھانے لگتی یا ماں کے کان بھر دیتی۔ سارا غصہ آ کر میری بیوی پر اترتا، اس لیے میں نے خاموشی ہی کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ ایک دن صبح کا موسم بے حد سہانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، فضا میں خوشبو بسی ہوئی تھی جیسے ہر چیز نرمی اور مٹھاس میں لپٹی ہو۔ میں تیار ہو کر کام پر جانے لگا تو مریم حسب معمول دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی۔ یہ اس کی روز کی عادت تھی، وہ ہمیشہ مجھے باہر تک چھوڑنے آتی، نرمی سے ہاتھ ہلاتی اور دھیرے سے کہتی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، جلدی آنا۔ آج بھی اس نے وہی کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایک خاص سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ بولی، جلدی آئیے گا، آج مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں رکا اور کہا، ایسی کیا بات ہے جو ابھی نہیں ہو سکتی؟ چلو واپس کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، نہیں ابھی نہیں، جب آپ واپس آئیں گے تب کہوں گے۔ میں نے تھوڑا چڑھ کر کہا، ارے ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لیے مجھے سارا دن تجسس میں رکھا جائے گا؟ وہ شرارت سے مسکرائی اور بولی، یہی تو میں چاہتی ہوں، آپ سارا دن اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ میں نے اس کی شوخی پر ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم جیت گئی، میں انتظار کروں گا۔ وہ اپنے دھیان سے بولی، جب آپ کو اصل بات کا پتہ چلے گا نا تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی روشنی کو دیکھا، دل میں سوچا کیا بات ہو سکتی ہے جو مجھے اتنی خوشی دے گی، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے انداز میں البتہ خوشی تھی، فکر نہیں۔ خیر میں مسکرا کر کام پر روانہ ہو گیا، مگر پورا دن وہی بات میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ کام میں دل ہی نہیں لگا، سوچتا رہا کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ اتنے پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ وقت جیسے سست رفتار ہو گیا تھا۔ شام ہوئی، میں گھر لوٹا، صحن میں اماں کو زمین پر بیٹھے دیکھا، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا جیسے کوئی شدید درد ہو۔ میں گھبرا گیا،
اور فوراً ان کی طرف لپکا۔ اماں کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ بولے بغیر دوبارہ سر جھکا لیا۔ میں حیران ہوا کہ آج تو موسم اتنا اچھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ مریم کو لے کر باہر جاؤں گا، اسے آئس کریم کھلاؤں گا، تھوڑا موسم انجوائے کریں گے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ دل میں خیال آیا ضرور اماں نے کوئی نئی بات سوچ لی ہے، کیونکہ ان کا انداز مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ جب بھی وہ اس طرح خاموش بیٹھ جاتی کوئی طوفان آنے والا ہوتا تھا۔ میں اماں کے قریب بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ویسے ہی یہ جاننے کی جلدی تھی کہ میری بیوی نے کیا بات کرنی تھی۔ میں نے سوچا ماں کو بعد میں منا لوں گا، پہلے تو میں کمرے میں جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اندر گیا مجھے میری بیوی کہیں نظر نہ آئی، نہ وہ بیڈ پر تھی، نہ واش روم میں، نہ ہی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی، نہ آئینے کے پاس سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، نہ کمرے میں کسی چیز کی ترتیب بدل رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسی آہٹ تھی جس سے لگے کہ وہ ابھی ابھی کہیں گئی ہو۔ پھر میں کچن میں گیا، شاید وہاں کوئی چیز بنا رہی ہو، شاید چائے چڑھا رکھی ہو یا ناشتہ بنانے لگی ہو، لیکن کچن بھی خالی پڑا تھا۔ برتن صاف تھے، چولہا بند تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جیسے وہ صبح ہی سب کچھ سمیٹ کر جا چکی ہو۔ پھر میں باہر آیا، صحن میں دیکھا شاید کوئی مہمان آیا ہو، یا وہ دروازے پر ہو یا کسی ہمسائی سے بات کر رہی ہو، لیکن صحن میں صرف میری ماں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے، جیسے کوئی درد ہو یا بوجھ اٹھا رکھا ہو، جیسے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس سے صدمہ ہوا ہو۔ میں نے پہلے لمحے میں یہی سوچا، شاید انہیں چکر آ گیا ہو یا درد کر رہا ہوگا۔ میں نے ماں سے پوچھا، مریم کہاں ہے؟ میری بیوی کدھر گئی ہے؟ انہوں نے ایسے نظر اٹھا کر دیکھا جیسے انہیں اس سوال کا انتظار تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ ذہن میں ترتیب دے چکی تھی کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ کہنے لگی، بیٹا وہی تو تجھے بتانے بیٹھی ہوں کہ وہ تو چلی گئی۔ میں نے کہا، اماں کہاں چلی گئی؟ کہاں جانا تھا اس نے؟ وہ تو ابھی صبح مجھ سے بات کر رہی تھی کہ شام کو کچھ بتائے گی۔ میں سمجھا شاید اپنے گھر گئی ہو یا بازار گئی ہو کوئی چیز لینے کے لیے، یا کسی کام سے نکلی ہوگی، لیکن ماں کی اگلی بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ ماں نے کہا، وہ بھاگ گئی ہے، کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے چلی گئی ہے اور تجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا، اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی اٹھ کر بھاگ گیا؟ ایسے کوئی نہیں بھاگتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اطلاع دی جاتی ہے، کچھ سامان تو ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں نے کہا، سامان بھی ساتھ لے گئی؟ تو نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، تو اس کے سحر میں گرفتار تھا۔ وہ چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی تھی نا، وہی بہانہ بناتی تھی۔ پچھلی گلی میں جو موچی رہتے ہیں نا، ان کا ایک بیٹا بھی آج صبح سے غائب ہے، وہی لڑکا جس کے بارے میں محلے میں مشہور تھا کہ وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ بھاگ چکا ہے۔ اب کی بار تیری بیوی لے گیا، وہی موچی کا بیٹا جس کے پاؤں کی مٹی بھی تیرے جوتوں کے برابر نہیں۔ تجھے دھوکہ دے کر چلی گئی اور ہم سب کو رسوا کر گئی۔ میں نے دل میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری مریم ایسی نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی، میرے جوتے صاف کرتی تھی، میرے کھانے کا وقت یاد رکھتی تھی، میرے آنے سے پہلے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی جینی ہے، ہر موسم آپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر بتائے چلی گئی؟ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے فوراً اس کے گھر فون کیا کہ شاید وہاں گئی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو صبح سے نہیں آئی اور نہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کی کزن سے رابطہ کیا جو محلے میں ہی رہتی تھی، وہ بھی حیران تھی کہ مریم اس کے پاس بھی نہیں آئی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، مجھے لگا جیسے میرا جسم سے سارا خون نکال لیا گیا ہو۔ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، کہیں گلی میں نظر آ جائے، کہیں بازار میں دکھ جائے، شاید کسی رکشے میں بیٹھی کسی کو آواز دیتی نظر آ جائے، لیکن ہر طرف سناٹا تھا، ہر چہرہ اجنبی تھا، ہر دروازہ بند تھا۔ میں شام سے رات تک اسی اذیت میں گھومتا رہا، ہر گھر میں جھانکتا رہا، ہر دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ میں تھک کر واپس آیا، ماں وہیں صحن میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی
جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ بار بار دہراتی رہی کہ تیری لاڈلی تیرے پیار کی دیوی بھاگ گئی، تیرے سپنوں کی رانی کسی موچی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب بول، اب چیخ، اب رو۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اتنی حسین لڑکی اور تو جیسا موٹا سا بوڑھا آدمی، یہ کہاں کی جوڑی ہے؟ وہ تیرے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو دل پر پتھر رکھے ہوئے تھی، اب وہ آزاد ہو گئی۔ اب تجھے حقیقت سمجھ آ گئی؟ میں خاموش رہا۔ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں اندر گیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کے تکیے کو دیکھا، اس کی چادر کو سونگھا، اس کی چوڑیاں دیکھیں جو واش بیسن پر رکھی ہوئی تھی۔ میں ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ میں رونے لگا، زور زور سے۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں پونچھتا رہا۔ میں کہتا رہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب خواب ہے۔ میری مریم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ میری زندگی بنے گی، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ میں نے تو اس کے لیے کتنے خواب بنائے تھے، میں نے تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ میں نے ماں کی ہر بات کو نظر انداز کیا، بہنوں کی ہر سازش کو برداشت کیا، ہر طنز کو سہ لیا۔ لیکن اب یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ جو میری خوشی تھی، وہ جو میری ہنسی تھی، وہ جو میرے دل کی دھڑکن تھی، وہ چلی گئی۔ مجھے لگا شاید میں ہی اس قابل نہیں تھا، شاید میں بوڑھا تھا، موٹا تھا، بدصورت تھا، شاید اس کا دل کسی اور میں لگ گیا، شاید وہ میری ہنسی کے پیچھے ہنستی تھی، شاید وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی، شاید وہ صرف میرا اعتبار جیتنے کے لیے محبت کرتی تھی تاکہ میں اس پر شک نہ کروں اور جب موقع ملے تو وہ اپنا اصل چہرہ دکھا دے۔ میں سوچتا رہا کہ کہاں غلطی ہوئی، میں نے کہاں کمی رکھی تھی۔ میں نے تو اسے عزت دی، پیار دیا، اعتماد دیا، ہر فیصلہ اس کی مرضی سے کیا، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ پھر کیوں وہ ایسا کر گئی؟ پھر کیوں اس نے سب کچھ روند ڈالا؟ مجھے تب خیال آیا کہ اس نے صبح دروازے پر بڑی ادا سے کہا تھا، شام کو آپ سے خاص بات کرنی ہے، آپ خوش ہوں گے۔ کیا وہ اسی بھاگنے کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اسی خوشی کی بات کر رہی تھی کہ وہ آزاد ہو جائے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب کوئی دلیل باقی نہیں بچی تھی۔ میں ایک بار پھر اٹھا، پچھلی گلی میں گیا جہاں موچی کا گھر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے والد باہر آئے۔ میں نے کہا، آپ کے بیٹے کا پتہ ہے؟ انہوں نے آ بھری اور کہا، وہ تو صبح سے غائب ہے، پتہ نہیں کسی لڑکی کو لے کر چلا گیا ہے۔ ہم بھی رسوا ہو گئے ہیں، محلے میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری سانس رکنے لگی، میرا یقین ٹوٹنے لگا۔ میں گلی میں بیٹھ گیا، سر پکڑ کر رونے لگا۔ اب تو کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، ہاں وہ چلی گئی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، میرے ساتھ گزرے لمحے بھی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی، سب جھوٹے تھے، سب دھوکا تھا، سب ایک کھیل تھا، اور میں اس کھیل کا سب سے بڑا کردار تھا، ایک ایسا کردار جو تماشا بن گیا، جو روتا رہا اور کوئی اس کا درد بانٹنے والا نہیں تھا۔ اب سمجھ آیا کیوں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، میرا اتنا خیال کرتی تھی۔ میں موٹا تھا، بڑی عمر کا تھا، وہ پھر بھی مجھے ایسا محسوس کراتی جیسے میں شہزادہ ہوں۔ یہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ آج کل کی دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، اور اس نے افیئر چلا رکھا تھا، وہ بھی ہمسایوں سے۔ وہ اسی لیے چھت پر بار بار کپڑے ڈالنے جاتی تھی۔ میری ماں کی باتیں ٹھیک تھیں، میری ماں نے مجھے بار بار تانے دیے، تیرے سپنوں کی رانی، تیری پری، تیری چہیتی، تیرے دل کی ملکہ چھوڑ کر بھاگ گئی، نہ تجھ کو پیچھے ماں ہی رہ گئی اب تیری، جس کو تو برا کہتا تھا۔ بیویاں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے میں بالکل ٹوٹ گیا تھا، میرے اندر جیسے کوئی چیز کچل دی گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس درد سے کیسے نکلوں۔ لیٹنے کے لیے تکیا اٹھایا تو ایک عجیب سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی کاغذ کی سرسراہٹ ہو۔ میں نے تکیا الٹ کر دیکھا تو نیچے ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ شاید وہ میرے لیے کوئی خط چھوڑ گئی ہے، لیکن جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔
کیونکہ وہ خط نہیں تھا بلکہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی، ایک لیبارٹری ٹیسٹ، جس میں واضح لکھا تھا کہ رپورٹ پازیٹیو ہے، مریضہ حاملہ ہے، یعنی میری بیوی مریم ماں بننے والی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے یاد آیا صبح اس نے کہا تھا شام کو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، شاید وہ کچھ خاص تیاری کرنا چاہتی تھی اس خبر کے لیے، شاید اس نے میرے چہرے پر خوشی دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ ایک ماں بننے والی عورت بھاگ نہیں سکتی۔ ایک عورت جو بچے کی زندگی کی امید رکھتی ہو، وہ اپنے شوہر سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ میرے دل میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا، کیا یہ ممکن ہے کہ مریم خود سے نہ گئی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جس نے اسے مجبور کر دیا ہو کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے؟ اگر وہ بھاگنا چاہتی تو قیمتی زیورات اور پیسے اور دیگر اشیاء کیوں چھوڑ گئی؟ الماری میں میں نے 2 لاکھ روپے رکھے تھے، وہ ویسے کے ویسے موجود تھے۔ میرے دیے ہوئے سونے کے سیٹ کو بھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا جو میں نے اسے شادی کی پہلی رات منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اگر وہ بھاگ گئی ہوتی تو کم از کم وہ چیزیں تو ساتھ لے کر جاتی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ میں باہر کی طرف لپکا تاکہ ماں سے اس بارے میں سوال کروں، لیکن باہر جا کر میں نے جو سنا اس نے میرے اندر جلتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ میری ماں فون پر میری بہن سے بات کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا۔ کہنے لگی، چند دن تو کسی طرح اس کو اپنے گھر میں روک لے، اس کے بعد اگر وہ واپس آئے بھی تو تیرا بھائی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہہ دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، ہماری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ اس بات نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میری ماں نے میرے لیے جو تصویر بنائی تھی وہ جھوٹ پر مبنی تھی، اور میری بہن اس جھوٹ میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ میری بیوی بھاگی نہیں تھی، اسے چھپایا جا رہا تھا، اس پر بہتان لگایا جا رہا تھا۔ میں فوراً موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر بہن کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بہن نے دروازہ کھولا، جھوٹ بولنے لگی کہ مریم یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ لعنت بھیجی اس کی شکل پر کہ جس بھائی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کی شادی کی، آج وہی بھائی اس کے لیے شرمندگی بن گیا۔ میری بہن خاموش رہی، اس کی آنکھیں نیچے تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں مریم بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے اثار تھے، جیسے وہ کسی جیل میں قید ہو اور رہائی کی امید کھو چکی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ لوگ مجھے یہاں زبردستی رکھ رہے تھے، مجھے معلوم نہیں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں بہت خوفزدہ تھی، بس دعا کر رہی تھی کہ آپ آ جائیں۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے، مجھے بچا لیں گے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کچھ نہ کہا، بس سر ہلا دیا، جیسے میں سمجھ گیا ہوں، جیسے میرے اندر کی ہچکیوں نے اسے سب کچھ سنا دیا ہو۔ مریم نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے پتا ہے، اور یہی بات آپ مجھے شام کو بتانا چاہتی تھی نا؟ اور وہ ہاں میں سر ہلا کر رونے لگی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری ماں کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی ایک ساتھ ابری، جیسے کسی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ وہ بالکل خاموش تھی، اس کی زبان جیسے قفل زدہ ہو گئی۔ میں نے مریم کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا، بلکہ گھر کے ساتھ ہی ایک اور گھر کرائے پر لے لیا۔ اس گھر کو میں نے اس کے لیے سجایا، ہر چیز نئی خریدی، مہنگا فرنیچر خریدا، بہترین کچن بنوایا، اچھا بیڈ لیا۔ ہر چیز جو وہ پسند کرتی تھی میں نے اس گھر میں رکھی تاکہ وہ اپنے آپ کو خاص محسوس کرے۔ اس کے لیے مجھے قرضہ بھی لینا پڑا، کچھ چیزیں قسطوں پر خریدیں، لیکن میں نے دل سے سب کچھ کیا کیونکہ میں چاہتا تھا میرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ میں مریم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کے بغیر میری زندگی کتنی ادھوری ہے۔ میری ماں اب اکیلی تھی، کبھی کبھی دن میں اس سے ملنے چلا جاتا، لیکن رات ہمیشہ مریم کے ساتھ گزارتا۔ میری ماں اکثر کہتی کہ میں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن میں خاموش رہتا کیونکہ اب مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اعتماد نظر آتا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ مجھے معاف کر دیں، جو آپ پر بیتی وہ میرے بس میں نہیں تھا۔
اور میں کہتا تھا کہ میں سوچوں گا معاف کرنا ہے یا نہیں، لیکن سچ یہ تھا کہ میں اسے دل سے کبھی ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے لیے اب پہلے سے زیادہ قیمتی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی دنیا بدل دی تھی صرف اس کے ایک آنسو کی قیمت پر۔ وہ روتی تو میں بکھر جاتا، وہ ہنستی تو میری دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے وہ سب دیا جو میرے اختیار میں تھا تاکہ وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ میری ماں نے ہار مان لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ مریم میرے لیے اب صرف بیوی نہیں بلکہ زندگی ہے۔ میں نے جو کیا وہ انتقام نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ سچائی کو کچلا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ یقین، محبت اور اعتماد ایک رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو رشتہ لڑکھڑانے لگتا ہے۔ اس کہانی میں شوہر نے جب سچائی کو جانا تب اسے احساس ہوا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی پر شک کیا، اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا، لیکن ایک لمحے کی بے یقینی نے اس کی زندگی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو اس نے خود پر قابو پایا، بیوی پر بھروسہ کیا اور اسے عزت اور محبت کے ساتھ واپس لایا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ مردانگی صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ عدل، محبت اور حفاظت کا دوسرا نام ہے۔ اس نے ماں کا دل بھی نہیں دکھایا لیکن اپنی بیوی کی عزت اور بچے کی حفاظت کو ترجیح دی۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر رشتے میں بھروسہ سب سے اہم ہوتا ہے اور سچائی کو جاننے سے پہلے کسی پر الزام نہ لگانا انسان کی اصل عظمت ہے۔ جو مرد عورت کو عزت دیتا ہے وہی سچا محافظ اور شوہر کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ نفرتوں کی بنیاد پر بنے فیصلے ہمیشہ پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔